السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کشتی سے الگ ایک مقام پر تھا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج امر الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، اور پھر ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پھر پانی کو خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ رحمت خدا سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرا رب، میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ 4 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یقیناً وہ تمام مضامین موجود ہوں گے جس میں حضرت نوح کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور حضرت نوح نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے جتنی کاوشیں کیں، کوششیں کیں، ان سب کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 26 سے اس سورہ کی ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ 25 سے، آیت نمبر 25 سے لے کر اور 41 تک ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ 41 تک ہم نے اس کا ذکر کیا۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے حضرت نوح جنہوں نے پہلے تو نصیحت کی، اور جب وہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوئی تو پھر حضرت نوح نے ان کو بتایا کہ اب اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ ایک عذاب آنے والا ہے۔ اس پر لوگوں نے مذاق اڑائی ان کی، اور آیت نمبر 37 میں پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ 37، 38، 39 اور 40 اور 41 میں اسی کشتی کا تذکرہ ہے، اور حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا، وہ ان کی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو اتنی شدید گرمی میں ایسے موسم میں ایک کشتی بنا رہے ہیں، اور کشتی بھی اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ تو اس انداز سے وہ مسلسل گویا کہ کشتی بناتے رہے، اور کشتی بنانے میں کافی وقت لگا۔ اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، صرف بات کو مربوط کرنے کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ
حسین تعبیر قرآن کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ اور ہمارے وحی سے بناؤ، اس لیے کہ کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات امت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ امت خود بنا لے۔ یہ بہت بڑا پیغام قرآن مجید کا کافروں کے لیے بھی ہے، خود مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی نصیحتیں کیونکہ ہدن للناس بھی ہے قرآن اور ہدن للمتقین بھی ہے، تو پیغام تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ مانتے صرف وہ ہیں جن کے یہاں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے یہاں دنیا داری نہیں ہوتی، جن کے یہاں اپنے ذاتی مفادات نہیں ہوتے، جن کے یہاں اپنے خاندان، اپنے ذاتی مسائل ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے، صرف خدا ہوتا ہے، اور اپنی نجات جن کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے وہ اللہ کے کلام پر غور کرتے ہیں تقویٰ کے ساتھ، اور ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ ختم ہوا، ہدایت ختم ہو گئی۔ قرآن رہے گا، قرآن کا پیغام رہے گا، ہدایت نہیں مل سکتی اگر تقویٰ نہیں ہے۔ فیصلہ قرآن کا ہے، کیونکہ ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی پیغام سب کو ملے گا، سب سنیں گے۔ جناب نوح کی آواز سب تک پہنچ رہی تھی، ہر شخص سن رہا تھا، تو ان کی ہدایت للناس تھی، لیکن قبول کن لوگوں نے کیا؟ صرف ان لوگوں نے جو متقی تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، خوف رکھتے تھے، تقویٰ جنہوں نے اختیار کیا، اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہوئی، ان کو نجات ملی، اور نجات جبھی ملی جب وہ کشتی نجات پر سوار ہوئے۔ اس لیے کہ کشتی نجات بنتی ہی وحی الہی سے ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو اس کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، کشتی کے مقابلے پر، قرآن نے متعدد آیات میں، انہی آیات میں ان کو کافر بھی کہا ہے اور ظالم بھی کہا ہے۔ خاص طور پر لفظ ظلم ان کی طرف اس کی نسبت دی ہے، اور یہ کہا کہ اے نوح، جو لوگ ڈوبیں گے، ضرور ڈوبیں گے، انہم مغرقون، اس لیے کہ ظالم ڈوبنے والا ہے۔ ظالموں کے بارے میں ہم سے بات مت کرنا، ہم ظالموں کی کسی قیمت پر نجات کا سامان مہیا نہیں کریں گے۔ اب جب کشتی تیار ہو گئی اور طوفان شروع ہوا، قرآن مجید کی تعبیرات بڑی حسین ہوتی ہیں، بہت ہی دلچسپ ہوتی ہیں، الفاظ بھی بہت ہی معجزانہ، واقعاً اختصار کے ساتھ بہت بڑی بڑی باتوں کو قرآن پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کو اگر کسی کتاب میں پیش کیا جائے تو 20 صفحات بھی اس مفہوم کو پیش نہیں کر سکتے جو قرآن نے چند جملوں میں ان تمام مفاہیم کو پیش کیا اور تصویر کشی کی اس کیفیت کی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اب یہ کشتی کے لیے کہا کہ وہ کشتی جو بنی اور طوفان شروع ہوا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب وہ کشتی چلنے لگی، اور کیفیت یہ تھی، اس کی تصویر کشی قرآن یہ کر رہا ہے کہ موجیں ہر طرف سے بلند ہو رہی تھیں، لہریں پانی کی بلند ہو رہی تھیں، کالجبال، اس طرح جیسے کہ پہاڑ ہوں، اونچے اونچے پہاڑ، ان لہروں سے جو پہاڑ کی جیسی لہریں تھیں ٹکراتی ہوئی یہ کشتی آگے بڑھ رہی تھی، اور چل رہی تھی اور رک رہی تھی، چل رہی تھی، رک رہی تھی، جہاں چلتی تھی اس میں الہی سے، حکم خدا سے چلتی تھی، جہاں رکتی تھی خدا کے حکم سے رکتی تھی۔ یعنی گویا کہ کشتی نجات کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی یہاں پر کہ کشتی نجات صرف اس وقت مل سکتی ہے جب آپ ان کے ساتھ ہوں کہ جو حکم خدا سے چلیں، حکم خدا سے رک جائیں، ان کی اپنی کوئی نیت نہ ہو، اپنا خود ارادہ نہ ہو، جو بھی ہو وہ اللہ کی مشیت ہو، اللہ کا ارادہ ہو، اس کے وہ تابع ہوں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو۔ یعنی کشتی معصوم تھی۔ اس کشتی کی عصمت کا سب سے اہم جو برہان ہے اور جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے رک رہی ہے۔ تو کہا بھی یہی، وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اس پر ہم نے گزشتہ آیات جو پڑھی تھیں یہاں پر گفتگو تمام ہوئی تھی کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے چل رہی ہے، اللہ کے نام سے رک رہی ہے، اور ان ربی لغفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے بنائے ہوئے نجات کے راستے پر چلو گے، اپنا مت بنانا، اپنی طرف سے مت کسی کو معین کرنا، اپنی طرف سے کوئی کشتی خود مت بنا لینا۔ اگر تصور کریں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہم کو کہ کافروں نے کوئی کشتی بنانے کی کوشش کی ہو، لیکن تصور کریں، سوچیں، اگر آج کوئی آپ سے سوال کر لے کہ بھئی حضرت نوح جو ہیں
40 سال تک اور بعض روایت کے مطابق 80 سال تک مسلسل یہ کشتی بناتے رہے. یہ 4 دن میں نہیں بنی کشتی, اس میں اتنا عرصہ لگا یہ کشتی بنانے میں. کیوں؟ یہ بھی رحمت پروردگار تھی کہ لوگ دیکھیں کہ واقعا مسئلہ سیریس ہے. ایک کشتی بنائی جا رہی, بہت بڑی کشتی تھی, اتنی عظیم الشان کشتی, اور سوچیں کہ 6 مہینے تک پانی میں رہی ہے. تو جو کشتی پانی میں 6 مہینے تک رہی ہو, اس کے لیے اتنے انسان 80 تقریباً افراد تھے اس کے اندر, اور پھر جانوروں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں, کتنے جانور تھے. ان کے لیے غذا, کھانا, پانی کا انتظام, ان کے لیے رسد, اور سب اتنا سب کچھ ان کے لیے موجود تھا اس میں کہ 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی پانی میں. کہتے ہیں کہ رجب میں یہ چلی اور محرم میں یہ ٹھہر گئی, یعنی پانی تمام ہوا اور طوفان ختم ہوا. تو یہ جو عرصہ تھا, اس عرصے میں اس میں اتنا انتظام موجود تھا کھانے پانی کا اور چیزوں کا. تو کتنی بڑی کشتی رہی ہوگی جس میں بڑے بڑے جانور اس کے اندر تھے, اور صرف ایک جانور نہیں, جوڑے تھے جانوروں کے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کشتی بہت بڑی کشتی تھی, اور بنا رہے تھے صرف حضرت نوح خود. ایسا بھی نہیں تھا کہ تم لوگوں کو جمع کرو اور وہ لوگ کشتی بنائے, نہیں, تم بناؤ گے. یہ عجیب بات, یہ سب مسائل قابل غور ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ پیغمبر اسلام نے کیوں اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی تھی. اہل بیت کی مثال کشتی سے نہیں, کشتی نوح سے دی تھی. اس لیے کہ کشتی اگر دوسرے لوگ بھی بناتے, اتنے عرصے میں کشتی بن رہی تھی, تو انہوں نے کہا چلو ہم احتیاطاً ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک آدھ کشتی خود تیار کر لیتے ہیں. اگر وہ کشتی تیار کرتے اور اس سے بھی بڑی کشتی تیار کر لیتے تو کیا وہ عذاب سے بچ جاتے؟ یہ ہے سوال. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ کشتی تو بن گئی, نمبر 1 ہماری وحی سے بنی, ہمارے حکم سے بنی, ہمارے سامنے بنی. جیسا ہم نے چاہا ویسے یہ کشتی بنے گی. تمہارے چاہنے سے نہیں بنے گی, امت کے چاہنے سے نہیں بنے گی. حد یہ ہے کہ وہ جو 80 مؤمنین 900 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 جو مؤمن بن سکے, ان 80 کے بھی ووٹنگ سے نہیں بنے گی کہ اے نوح ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ اس میں یہ والا تختہ لگا دیں, اس میں یہ والی کیل لگا دیں, اس کا ڈیزائن ایسا بنائیں. کوئی ڈیزائن تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, چونکہ نجات کی کشتی بنی ہے تو یہ ہمارے حکم سے بنے گی, ہمارے سامنے بنے گی, ہم جیسا کہیں گے ویسے بنے گی. اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے, اس لیے کہ کشتی نجات ہے. تم اپنے معاملات میں تم اپنے فیصلے کرو. یہ مسئلہ نجات کا ہے, یہ مسئلہ امت کا ہے, امت کو بچانے کا ہے, عذاب سے بچانے کا. عذاب سے بچانے کے لیے جو کشتی بنے گی ہم بنائیں گے, اور نبی سے بنوائیں گے. نبی کے پاکیزہ ہاتھ, نبی کے معصوم ہاتھ یہ معصوم کشتی بنا رہے ہیں. اب یہاں کہا کہ وہ یہ تجری, دیکھیں تجری بہم, ان کو لے کر, یعنی کشتی کی خصوصیت کیا ہے کہ اب وہ اتنے شدید طوفان میں کہ ایک لفظ میں کہہ دیا کیسا شدید طوفان تھا. اب آپ صفوں کے صفحے لکھ دیں, اور ایک لفظ میں قرآن نے بیان کر دیا, فی موجن کالجبال, پہاڑوں جیسی موجیں. اچھا, موجیں اور لہریں جب ابھرتی ہیں تو ان کا جو شیپ بنتا ہے وہ بنتا ہے اسی انداز سے کہ وہ نیچے سے ان میں وسعت ہوتی ہے, اوپر جاتے جاتے وہ باریک ہوتی چلی جاتی ہیں لہریں, یعنی ایک طرح سے وہی شیپ بنتا ہے جو پہاڑوں کا شیپ ہے. لیکن کہا کہ پہاڑ, اب پہاڑ بھی کئی اعتبار سے لفظ پہاڑ کا, ایک تو اونچائی کے اعتبار سے اور شدت اور سختی اور ان جو ٹکرانا ہے ان سے کشتی کو, تو جیسے لگ رہا پہاڑ سے ٹکرا رہی ہے کشتی. مگر کیا تجری بہم, لفظ تجری ایسے آرام سے بہتی ہوئی چلی گئی ان لہروں میں, کہ ایسا بھی نہیں کہ ان لہروں کی وجہ سے اس کشتی میں ایسا تلاطم پیدا ہوا ہو کہ وہ اندر جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں اور وہ ادھر ادھر ہو رہے ہوں اور لرز رہے ہوں اور کانپ رہے ہوں اور ہل رہے ہوں, اور ایسا کچھ نہیں, بہت پرسکون. تجری بہم, تجری رواں تھی الفاظ قرآن کے, اس سے یعنی پوری کیفیت پیش کر دی قرآن نے, کمال کیا ہے. تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ, اب نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. یہاں پر ایک سوال پیدا کیا ہے مفسرین نے, اور اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ اس جگہ خدا نے کہا کہ جب کشتی چل رہی ہے, موجیں بلند ہو رہی ہیں, اس موقع پر نوح اپنے بیٹے سے بات کر رہے. کیا یہ اس وقت کی بات ہے یا پہلے کی بات ہے؟ کشتی چلنے سے پہلے کا مسئلہ ہے
یا کشتی کے چلنے کے بعد جبکہ لہریں ابھر رہی ہیں اور کشتی تجری بہم جا رہی ہے اور چل رہی ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اگر چل رہی ہے تو پریکٹیکلی ایسا نہیں قابل قبول ہے ذہنی اعتبار سے، اگر آپ اس کو جیسے، چونکہ قرآن جیسے بھی ہم نے عرض کیا کہ وہ پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے اس طرح کہ جیسے پوری کیفیت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، تصویر کشی ہے، منظر کشی ہے۔ تو اس منظر کشی میں یہ کہنا کہ جبکہ یہ کشتی چل رہی تھی اس وقت گفتگو کی نوح سے، تو کہاں گفتگو کی، کیسے گفتگو کی؟ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ابھی چلی نہیں تھی، پانی بہنے لگا تھا، ابھر رہا تھا، اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ نے کہا کہ چل پڑی تھی، ابھی تیزی نہیں آئی تھی، بالکل جیسے گاڑی چلنے لگے، ٹرین چل رہی ہے، آپ نے کہا اب بھی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آؤ آؤ آؤ، اب بھی سوار ہو جاؤ، دوڑ کے آدمی سوار ہو جاتا ہے، وہ کیفیت تھی اصل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح نے کتنی کوشش کی اپنے بیٹے کو سوار کرنے کی کشتی میں، حد یہ ہے کہ اس وقت بھی جبکہ کشتی اب چل پڑی ہے اور موجیں ابھرنے لگی ہیں، اس وقت بھی نوح نے کہا اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ۔ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ ایک طرف تھا، وہ جدا تھا۔ معزل، عزل سے، عزل یعنی جدا ہونا، الگ ہونا۔ کس سے الگ تھا؟ کشتی سے الگ تھا، کشتی سے وہ الگ تھا اور جدا تھا۔ نوح چاہ رہے تھے کہ کشتی میں آ جائے، یا بنی ارکب معنا۔ اب اس میں بھی بہت ہی دلچسپ، میں کیا عرض کروں کہ ایک ہی آیت پر اصل میں تو درس ختم ہو جانا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم آگے بڑھیں، اور باقی خود آپ حضرات ماشاءاللہ خود ہی اتنی دلچسپی رکھتے ہیں کہ مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں جو لطف ہے قرآن کے الفاظ کا وہ لینا چاہیے، وہ لطف۔ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یا بنی ارکب معنا، تو مع کا لفظ ذہن میں رکھیے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، یہ نہیں کہا میرے ساتھ آ جاؤ، ارکب معی، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، آؤ میرے ساتھ نہیں، آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس لیے کہ جب مسئلہ کشتی کا آ گیا، اگر نوح یہ کہتے میرے ساتھ آ جاؤ اور وہ آ بھی جاتا، اگر تصور کیجئے کہ وہ آ جاتا کہ بھئی کیوں کہہ رہے میرے ساتھ آ جاؤ، چاہ رہے کہ آ جائے یا چاہ رہے نہیں آئے، کہ چاہ رہے آ جائے۔ اچھا اگر آ گئے، مطلب آ گیا تو اس میں نبی کے ساتھ آ گیا، نبی کہہ رہے نہیں میرے ساتھ اب نہیں، ہو سکتا اس سے پہلے میں تم سے کہتا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، اب کشتی ہے، میں خود کشتی میں ہوں، اب تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ہمارے ساتھ کیا مطلب؟ یعنی اب تم نبی کا تصور کشتی کے بغیر نہیں کر سکتے، اس لیے ارکب کہا۔ نبی اور کشتی لازم و ملزوم ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے، بیٹا کہتا اچھا چلیں بابا ایسا کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے کشتی پسند نہیں ہے، کہا نہیں ارکب معنا، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا، اور اس کشتی میں ارکب، تمہیں کشتی کے ساتھ آنا ہوگا۔ کہتا تھا بابا ایسا کرو کہ آپ میں یہیں پر رہ جاتا ہوں، میں یہیں پر رہ جاتا ہوں، پلیز آپ میرے لیے کوئی انتظام کریں کہ میں بچ جاؤں، نہیں، ارکب معنا، تمہیں ہمارے ساتھ معنا۔ تو معنی پہ ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ اس میں پھر دوبارہ مع کا لفظ استعمال کیا اسی آیت میں، فوراً دوسرا لفظ، وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ معیت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں، ساتھ ہونے کی، میرے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے اور دونوں میں گفتگو چل رہی ہے، اور نبی معیت کی اہمیت پر زور دے رہا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ آنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب کہ معیت جو ہے دوستی، ساتھ ہونا کسی کے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کا جتنا اثر ہوتا ہے تربیت میں، کسی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ دوستوں کا جو حلقہ ہے وہ آپ دیکھیں، خود آپ کے دوست کیسے ہیں، جیسے آپ کے دوست ہوں گے وہی آپ ہوں گے، آپ کو پہچانا جائے گا آپ کے دوستوں کے ذریعے سے۔ آپ کا حلقہ احباب کس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ انہی میں مانے جائیں گے۔ اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت میں آپ ہر بات پر زور دیں، جو بھی اصول ہیں تربیت کے، لیکن سب سے اہم مسئلہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہیں۔ دوست جتنا اثر انداز ہوتا ہے اتنا تربیت کا کوئی ذریعہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ساتھ جتنا کس کے ساتھ گزار رہا ہے ٹائم، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور یہ واقعاً چیلنج ہے۔ آج کل جو اسکولوں کا مسئلہ ہے نا، اسکول 8 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، کس طرح کے ماحول میں، کن ساتھیوں میں رہتا ہے، کیا اس کو بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے۔ جب تھکا ہوا آتا ہے تو اس کے بعد آپ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تھکا ہوا ہے، موڈ اس کا ہے نہیں۔ تو ساتھی کا اتنا اثر ہوتا ہے، ساتھ کا، اسکول کا، ماحول کا،
کہ یزید کا بیٹا وہ مومن ہو جاتا ہے، اچھے ساتھیوں کی وجہ، اچھے استاد کی وجہ سے، ماحول اس کو اچھا ملا، ٹیچر اس کو اچھا ملا، یزید کا بیٹا محب اہل بیت نکلا، اس نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ اور اس طرف نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے مگر چونکہ ماحول اچھا نہیں تھا، لا تکن مع الکافرین، کافرین کے ساتھ مت ہو۔ یہ جو مسلمان ہیں نا سب، بہت غور کرنا ہے ان کو، یہ جذبات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو اتنے فرقے ہیں، ابھی کل ہی ایک نان مسلم مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اس کو کچھ سوالات تھے، کہ اگر اسلام سچا اللہ کا مذہب ہے تو اتنے فرقے کیوں ہیں اسلام میں؟ اگر اللہ ہی کا مذہب ہے اور واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر یہ ایک پیغام جب مسلمانوں کے پاس ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں، تو اتنے اختلافات کیوں ہوں گے؟ اس کا ریزن یہی ہے، یہ مع، لفظ معنا اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے، معیت میں جائیں گے۔ جس کو یہاں بنا لیا دوست، اسی کے ساتھ دوستی ہوگی وہاں، حالانکہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گے علاوہ متقین کے، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تو یہ معیت کے اتنی اہمیت ہے کہ قرآن نے خود ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ جو اختلافات ہیں، کوئی علاج ہے؟ ہاں ہے، ہم نہیں لائیں کوئی علاج، اس لیے کہ ہم اپنے حساب سے لائیں گے، ہم کہیں گے جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس طرح کا علاج ہو، وہ جو میں سوچ رہا ہوں میرا علاج ہو، میں جیت جاؤں، میرا غلبہ ہو، مجھ کو کہ ہاں بھائی ہم صحیح ہیں۔ ہم صحیح ہیں کا مسئلہ نہیں ہے، نجات کا مسئلہ ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں یہ جو طوفان ہیں کفر و شرک و نفاق کے ہر طرف، ان سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ قرآن نے کیا علاج بتایا ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ کیا کہا ہے یہاں پر؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم کون لوگ ہیں؟ ہم سب سچے لوگ ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اتنا سا چھوٹا سا جملہ ہے، تمام مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے کافی ہے، اور ان کی تمام مشکلات اور مصائب اور آلام اور آفتیں اور ذلت اور خاری سب ختم ہو جائے گی اس ایک چھوٹے سے جملے سے، کونوا مع الصادقین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان اس پہ غور کر لے، آج فیصلہ کر لے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس آیت پر ابھی اسی وقت فیصلہ کر لے گا کہ مجھے کس طرف رہنا ہے۔ کونوا مع الصادقین، ختم مسئلہ، اختلافات ختم، سب ایک، کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ کیسی فرقے؟ اسلام، بس ہم سب مسلمان، مگر کیا؟ کونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار۔ تقوی شرط ہے، تقوی کے بغیر نہ قرآن کی ہدایت مل سکتی ہے، نہ تم کو سچوں کی معیت مل سکتی ہے۔ تقوی شرط ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ تو ہم بھی ہیں، اس نے کہا میں بھی ہوں، مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ کہ نہیں، مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوا کہ سچوں کو ڈیفائن تم خود کرنے لگے۔ تم مت کرو کون ہے سچے، تم مت بتاؤ ایک دوسرے کو، تم دعوے مت کرو کہ میں سچا ہوں اور وہ سچے ہیں اور وہ سچے ہیں۔ یہ کرو گے تو یہ اختلاف رہے گا اور بڑھے گا۔ جس نے تم سے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے پوچھیں کہ پروردگار تو بتا بھی تو دے آخر وہ سچے ہیں کون، تب تو ہم سچوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ ہیں کون سچے؟ تو خدا ہی پھر آیت نمبر 61 سورہ آل عمران کی، اس میں مباہلے کا وہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے، اس کو دہرانا نہیں ہے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ پرپس کیا ہے یہاں آنے کا؟ کریں گے کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت کرنی ہے۔ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے سچے آنے چاہیے، اور اس کیلیبر کے سچے ہوں کہ جو جھوٹوں پر اور ایسے جھوٹوں پر لعنت کر سکیں، اور وہ جو چیلنج کیا گیا ہے اس چیلنج کا وہاں پر حقیقی معنی میں مقابلہ کر سکیں۔ تو کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون ہے سچے؟ تم ڈیفائن کرنا، ہم تم کو بتائیں گے۔ اب جس کو پیغمبر یہاں مباہلے میں جھوٹوں کے مقابلے پر لے کر جائیں، وہ سچا ہوگا جسے ہم سچا کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے، جسے ہم تم کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ اب بتائیے کہاں کنفیوژن ہے؟ مجھے کوئی میرا مسلمان بھائی بتا دے کنفیوژن کدھر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، نہیں، بڑے بڑے سچے، جناب ابو ذر جیسے سچے موجود ہیں، جن کے لیے خود پیغمبر نے کہا کہ آسمان اور زمین، آسمان نے ایسے
شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے ایسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جیسے سچے ابو ذر ہیں. تو ابو ذر جیسے سچے موجود ہیں. سچے کی بات نہیں ہے، ایسے سچے جنہیں خدا سچا کہہ دے، پھر وہ کہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ضمناً تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، ایک چند آیات ایسی بھی ہیں جس میں مؤمنین کی صفات بیان کر کے خدا کہتا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو عام مومن بھی اللہ ان مومنین کو سچا کہہ رہا ہے تو ان مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچوں کے ساتھ ہو گئے. نہیں، اولئک هم الصادقون وہاں پر سچوں کی صفات ضرور بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں جو صادقین ہیں وہ ان سے مختلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سچے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جائے اور ایکسیپشن نہ ہو کہ کب ہو اور کب نہ ہو، وہ عصمت کی دلیل ہے. عصمت کی دلیل ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی کے ساتھ ہونے کا حکم دے دو، ساتھ ہونے کا حکم دے دے مطلقاً ابسولوٹلی بغیر کنڈیشن کے، اور ان میں کوئی بھی غیر معصوم موجود ہو جس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہو. اس لیے کہ پھر اگر ہم کسی گنہگار کے ساتھ ہو گئے اور اس نے گناہ کیا ہم نے بھی کر لیا تو اللہ کے حکم سے کیا پھر ہم نے. تو خدا صرف ان سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے گا، ابسولوٹ حکم کہ بس تمہیں ان کے ساتھ ہونا ہے، مطلقاً ان کے ساتھ ہونا ہے. وہ سچے ہوں گے جہاں عصمت ہوگی، جہاں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایسے سچے ہوں گے جن سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا اس پوری امت میں کوئی سچا تھا ہی نہیں؟ جمع کے صیغے تھے، لے کے چلے جاتے، کہا سچے تو تھے، اس حد تک سچے نہیں تھے کہ عصمت کی منزل پر وہ پہنچ جائیں. معصوم کو لے کر گئے تھے. جو بھی معصوم ہے اس سچے کے ساتھ تم کو ہونا ہے. یہ بہت ہی باریک مسائل ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسلمان حقیقتاً اس پر توجہ کر لیں تو سارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے. اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ اختلاف ہے. سب محترم ہیں، سب اچھے لوگ ہیں، مگر اچھے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ جو ان 5 کے ساتھ ہیں وہ اچھے ہیں. ان 5 سے جو ہٹ گئے کسی قیمت پہ وہ اچھے نہیں ہو سکتے. جس طرح یہاں پر کیا کہا، صرف دو ہی فرقے ہیں، ارکب معنا، یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یا مع الکافرین، لیکن لا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو، ہمارے ساتھ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشتی کے ساتھ آ جائے وہی نجات یافتہ ہے. جو کشتی سے ہٹ جائے وہ پھر جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ کسی طرح نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. اب آئیے اس کے بعد کیا آیت، اس نے کیا کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پناہ لے لوں گا ایسے پہاڑ کی جو مجھے پانی سے بچا لے گا. موجیں کیسی تھیں؟ پہاڑ کی طرح. یہ کیا کہہ رہا ہے، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. ایک چیز یہ معلوم ہوئی یہاں کہ جو کشتی نجات سے ہٹ جاتا ہے، جو نبی کی بات نہیں مانتا، نبی بلاتا رہتا ہے ہدایت کی طرف، وہ نہیں آتا، اس کی ایک صفت آپ مشترک دیکھ لیں پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں. کیا؟ وہ دنیا داری پہ بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، دنیا پر اور دنیا داری پر، دنیاوی اسباب اور علل پر. اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا. اس نے کہا مجھ کو یہ پہاڑ بچا لے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ پہاڑ اونچا ہے تو بچا لے گا. بھئی پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ موجیں اتنی اونچی ہیں پہاڑ جیسی. پہاڑ کیا چیز ہے؟ پہاڑ کیا بچائے گا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ امر الہی ہے، خدا کا حکم ہے. اگر پہاڑ یہاں سے لے کر سورج تک پہنچ جائیں، جاؤ اتنا اونچا ہو جائے، تب بھی تم کو نہیں بچائے گا. یہاں سے بچو گے سورج تم کو جلا دے گا. تو خدا کا امر جب ہوگا اس امر سے کوئی تم کو بچا نہیں سکتا. لا عاصم، عاصم اسی لفظ عصمت سے، عصمت جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بچنا، بچانا. معصوم وہ ہے جسے اللہ بچا لے، محفوظ کر لے. آج اس عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچانے والا، کوئی شے بچانے والی نہیں. عاصم یعنی بچانے والی کوئی شے نہیں ہے عذاب الہی سے. امر الہی یعنی عذاب الہی، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ عذاب کیا ہے. اب جب یہ بات جنرل کہہ دی تو یہ خطرناک تھی. آج کوئی چیز بچانے والی نہیں، الا من رحم، علاوہ اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. کیا بتاؤں، اتنا دلچسپ ہے. یہ وقت ختم ہو گیا، میں سوچتا ہوں کہ 4 آیتیں پڑھ لوں گا، نہیں ہو پاتی. دیکھیں، رحم علاوہ اس کے جس پر خدا کی رحمت ہو. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 44، وہاں ختم ہوتی ہے کہاں؟ بعدن للقوم الظالمین. بعدن، بعد یعنی دوری ہو ظالم قوم کے لیے. کس چیز سے دوری ہو؟ رحمت سے. اسی لیے بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ ان پر لعنت ہو اللہ کی. لعنت کا مطلب ہی رحمت سے دوری.
تو بعدن لعنت کا دوسرا ایک لفظ ہے، یعنی لعنت ہو ان پر جو ظالم قوم ہے، لعنت ہو تو لعنت اور رحمت ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ جب رحمت ہوتی ہے تو لعنت نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے تو رحمت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ آج کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے علاوہ اس کو جس پر اللہ، یعنی آج کوئی بچنے والا نہیں ہے علاوہ وہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، یعنی رحمت پروردگار صرف آج انسان کو بچا سکتے اس عذاب سے، اس لیے کہ عذاب کے ساتھ رحمت نہیں آئی، جو ہے عذاب کے ساتھ رحمت نہیں ہوگی، رحمت کے ساتھ عذاب نہیں ہوگی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ ان کو سمجھا رہے تھے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا، آخری لمحات تک بھی کوشش ہو رہی تھی۔ اس سے ایک اور جو اہم پیغام ہم سب کو ملتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم کو یہاں رکنا پڑے گا، انشاءاللہ بعد کی آیتیں ہم بعد میں بیان کریں گے، 40 منٹ ہونے والے ہیں، تقریباً ہو گئے، لیکن خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس میں بہت سے پہلو ہیں غور و فکر کے۔ ایک تو یہ کہ نوح بحیثیت باپ بھی بات کر رہے ہیں اور بحیثیت نبی بھی، دونوں صورتوں میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ آخری لمحے تک ماں باپ کو اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آخری لمحوں تک کوشش کرتے رہے۔ حد یہ کہ اب بالکل اب چل پڑی ہے، گاڑی چل پڑی ہے، موجیں اٹھ چکی ہیں، کشتی چل رہی ہے یا چل پڑی ہے اور چلنے والی ہے، آخری لمحے، یعنی کہ ایسے کہ دوڑ کے بھی آ جاؤ، چلا جاؤ، جلدی سوار ہو جاؤ، اس وقت تک بھی مایوس حضرت نوح نہیں ہوئے بحیثیت باپ، بحیثیت نبی آف کورس ان کا اعلان ہر ایک کے لیے تھا، پکار رہے تھے بیٹے کو، لیکن آواز پوری قوم کو تھی کہ ابھی بھی آخری چند لمحات ہیں، اس میں آ جاؤ۔ جب میں اپنے بیٹے کو بلا رہا ہوں تو تم سوچو کہ جو آدمی اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے کیا وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بلائے گا؟ اس کا مطلب میں اس کو بچانے کے لیے بلا رہا ہوں، جب اس کو بچانے کے لیے بلا رہا ہوں تو تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اس جگہ آ جاؤ جہاں میں اپنی اولاد کو لے کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو میں خطرے میں لے جاؤں گا۔ تو اسی لیے بیٹے کو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں صرف بیٹے کو پکارا، پوری قوم کو کیوں نہیں پکارا؟ وہ تو نبی تھے، تو اس میں چونکہ دونوں پیغام دینے تھے، باپ تم بنو تو کیسے باپ بنو، وہ جلدی فوراً کہہ دیتے ہیں ارے میں کیا کروں اگر میرا بیٹا خراب ہو گیا، نوح کا بیٹا بھی تو خراب ہو گیا، نوح کا بیٹا خراب ہوا تو نوح نے کتنی کوشش کی ہوگی تو دیکھو، تم نے اتنی کی ہے، آخری وقت تک کرتے رہو یا بس ایسے اب تو بیٹھ گئے خاموش ہو کے، چھوڑ دو میں کیا کروں؟ نہیں، یہ نہیں کہو میں کیا کروں، آخری لمحوں تک کوشش کرتے رہو۔ ایک تو یہ پیغام دینا تھا، دوسرے امت کو یہ کہنا تھا کہ جب میں اس کشتی میں ایسے حالات میں بیٹے کو لے جا رہا ہوں، خود جا رہا ہوں، تو تم خود سوچ لو کہ میں خطرے میں تو اپنے بیٹے کو نہیں لے کر جاؤں گا، اس کا مطلب میں تم کو جس طرف بلا رہا ہوں وہ امن اور امان کی جگہ ہے، نجات کی جگہ ہے، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو دونوں صورتوں میں اصل میں بحیثیت باپ بھی ان کا پیغام پہنچ رہا تھا اور بحیثیت نبی بھی ان کا پیغام پہنچ رہا تھا۔ بات ختم ہوئی، بات کہاں آئی؟ وحال بینہم الموج، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کوشش کر رہے ہیں حضرت نوح، آخری لمحات میں موجیں ابھر رہی ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں، اور اس موقع پر حضرت نوح اپنے بیٹے سے ان آخری لمحات میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ حال، اور وہ مان نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ وہ حال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ایک لہر اٹھی، ایک موج بلند ہوئی، فکان من المغرقین، اس کے بعد وہ بیٹا ڈوب گیا، ختم، قصہ تمام ہوا اس بیٹے کا۔ اس کے بعد اس کا ذکر آئے گا، بعد میں پھر بیٹے کا ذکر آئے گا، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جی بسم اللہ، وہ آ رہا ہوں، مائک لا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم بیک، واپس آ گئے، اللہ کا شکر۔ رات کی میں نے آیتیں پڑھی اور 49 تک پڑھی، عادت ہوا ایک آیت پڑھنے سے تو پورا مقصد پورا نہیں ہوتا، 49 تک پڑھی۔ جیسے آپ نے آج بتایا اس آیت میں کہ انسان کو آخری وقت تک اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور تو کوشش کرنی چاہیے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جو آخری آیت بعد میں پڑھی جاتی ہے نا، جب نوح علیہ السلام نے کہا کیا کہتے ہیں بہلے بچانے میں بیٹھے ہو سب کچھ کریں، خدا تعالیٰ نے کیا کہا، نوح جو تم جانتے نا تم وہ ایک معافی مانگ لے، بہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، روانہ ہو گئے۔ اگر اتنی بیٹے سے محبت تھی بچانا تھا تو خود نکل جائے، تو اس سے مطلب بیٹھ میرا بیٹا نہیں آ رہا، میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ آدمی کو اسی وقت تک اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہیے جب تک وہ کر سکتا ہے، اگر دیکھتا نہیں سمجھ گیا اپنا کرنا چاہیے،
جیسے نوح علیہ السلام نے کیا کیا, جو ہم لوگوں کو آج میسج دیتے ہیں نا ماں باپ کو, جب ماں باپ بنتے ہو جانتے کیا ہوتا ہے, اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ نا, اس وقت تک کوشش کریں اولاد کے لیے جب تک وہ سمجھتے ہیں, اگر نہیں سمجھتے ہیں اپنا سوچے پھر وہ خدا کی طرف اپنا دھیان دے. یہ نہیں اولاد کے لیے پورا دھیان دے, خدا کی طرف سے ہٹ جائے, وہاں نہیں ہٹنا چاہیے اس کو. خالی اولاد ہی اولاد نہیں اس کے لیے. آدمی کیا کرتے ہیں, اولاد اپنی زندگی پوری اولاد کے لیے بگاڑ دیتے ہیں. اولاد چینج ہوتا ہے, سوسائٹی نہیں بدلتا. یزید کا بیٹا کیا تھا, کیس حملہ یزید کے ہوتے, نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ اولو العزم نبی تھے, 9 آدمی بنے, وہ بیٹا نہیں سمجھ سکتا تھا ان کو کیسے, اس کو ماحول ہی وہ ملا. بیٹا ایک دم مطلب کہتے ہیں آپ اس کو جتنی تربیت دے سکتے ہیں دیں, پھر اپنا سوچیں. نہیں صحیح ہے آپ کی بات, لیکن مطلب یہ مطلب اتنا بھی زیادہ نہیں اپنے انوالو کرنا, نہیں زیادہ کرنا چاہیے, اتنا ہی زیادہ. دیکھیں خود کو فوراً نوح نہیں بنانا چاہیے آدمی کو, خود کو فوراً نوح سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے. اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں, کوئی بات ہوئی تو یہ کہہ کے مطمئن اپنے کو کر لیتے ہیں, ہم کیا کریں, نوح کا بیٹا بھی تو ڈوبا, یعنی خود نوح ہو گئے حضرت, یہ فوراً نوح بن جاتے ہیں. اگر نوح بننا ہے تو یہاں قرآن آپ کو اصول بتا رہا ہے. باپ تھے, نبی تھے, آخری لمحات تک کیوں پکارا, کیوں آواز دی, اسی لیے دی کہ ان کو اپنی ذمہ داری بحیثیت باپ اور بحیثیت نبی پوری کرنی تھی. تو اگر آپ کو نوح کی پیروی کرنی ہے تو آپ کو آخری لمحات تک بچوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے جائیں بھاگ جائیں. اگر آپ نے کہا بھاگ جائیں تو آپ کا دین سے خود آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اللہ آپ سے بھی قیامت کے دن کہے گا تم بھی بھاگ جاؤ, چلو تم بھی بھاگ جاؤ, میری رحمت سے بھاگ جاؤ. تم میرے پاس کیوں آئے ہو, تم میرے پاس کیوں آئے ہو, کہ تو میرا رب ہے اور ہم نے تم کو ان کا رب بنایا تھا. ربیانی صغیرہ کما ربیانی صغیرہ, ہم نے تم کو جن کا رب بنایا تھا تم نے ان کو بھگا دیا, اب تم ہمارے پاس آئے ہو, بھاگو. تو خدا بھی بھگا سکتا ہے. نیکسٹ. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے, جہاں پہ ان کا آسٹریلیا ہے, بہت دور ہے, کیا ان کا پروگرام وہاں پہنچا, کیا وہاں بھی طوفان ہوا تھا کیا؟ اچھا سوال ہے یہ, اس پر بات کی ہے مفسرین نے, اس پر کافی بلکہ گفتگو ہوئی ہے, اور بات کی جو آیتیں آئیں گی جس میں کوہ جودی کا ذکر آئے گا کہ جودی خود یہ پہاڑ کون سا ہے جہاں پر آ کر ٹھہری تھی. لیکن یہ سوال کہ کیا یہ گلوبل عذاب تھا یا علاقائی تھا, تو اس پہ مختلف نظریات ہیں مفسرین کے, اور دونوں کے کچھ نہ کچھ دلائل ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ یعنی اکثر تو یہی ہے کہ پوری زمین تھی, بلکہ ہمارے یہاں جو روایات ہیں بعض, اس میں یہ ہے کہ علاوہ خانہ کعبہ کے, چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ علاوہ خانہ کعبہ کے پوری زمین غرق ہو گئی تھی. لیکن کچھ اور روایات کا سہارا لے کے کچھ لوگوں نے کچھ اس طرح کی بات بھی کی ہے کہ نہیں علاقائی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ضروری نہیں کہ پوری زمین پر اس وقت آبادی ہو. آبادی اسی ایریا میں تھی, مثلا اس وقت امریکہ تھا ہی نہیں, اس وقت آسٹریلیا کا وجود ہی نہیں تھا, مثلا اس زمانے میں رشیا کی طرف کوئی آبادی نہیں تھی, اس زمانے میں یورپ میں بھی آبادی نہیں تھی, زیادہ تر آبادی اسی طرف تھی, اور ایسٹ کی طرف, مڈل ایسٹ کی طرف وہ آبادی تھی. یہ سارے ڈسکشن کیے ہیں, لیکن اوورآل جب ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہاں کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے تو ہم اس کو جنرلائز کریں گے. ارض کہا ہے, یا ارض ابلعی ماءکی, اے زمین, تو پوری زمین اس سے مراد ہو سکتی ہے. اور چونکہ ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, بہت سے یہ دلیل ہیں کہ آدم ثانی کہ پھر اس کے بعد ساری آبادی اسی کشتی سے شروع ہوئی زمین کی, جو لوگ اس کشتی میں تھے اسی سے آبادی پھر سے شروع ہوئی. ایسا نہیں کہ کشتی کے باہر کچھ لوگ رہ گئے تھے یا کوئی علاقے محفوظ رہ گئے تھے. ایک اور دلیل یہ ہے گلوبل ہونے کی کہ خود یہ جناب نوح جو تھے ان کی نبوت محدود نہیں تھی, وہ پوری زمین کے لیے تھی. اولو العزم پیغمبر کی نبوت پوری زمین کے لیے ہوتی ہے. تو بہت سی دلیلیں ہیں, اگرچہ وہ ان افراد کی بھی دلیلیں اچھی خاصی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ علاقائی تھا, جو بھی تھا پوری زمین اس سے متاثر تھی, اور اوورآل یہ ایک عذاب, ایسا عذاب تھا جس نے ری سیٹ کیا انسانی آبادیوں کو, یہ کہا جا سکتا ہے. جی ہاں, کون ہے؟ السلام علیکم یعقوب بھائی. شکمدہ کہ یہ دورہ شروع ہو گیا ماشاء اللہ. میں نے مجھے بار بار خیال آتا کہ دیکھیں آخری لمحات میں رسول نے کہا کہ لاؤ قلموات میں لکھ دوں تو گمراہ نہ ہوئے, تو کسی صاحب نے اٹھا کے دیکھے ہمارے پاس کافی کتاب کافی ہے, جیسے کہ اس نے کہا پہاڑ کافی ہے, پھٹ چڑھ جاؤں گا.
تو اس نے تو پوری قوم میں بیڑا غرق کر دیا. جس نے بھی کہا ہمارا کہ یعنی کچھ بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ظاہری دلائل اور ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کام آنے کے کام نہیں آتی. جہاں رسول کہہ رہا ہو اور کہ جب دیکھو تم گناہ نہیں ہو گے تو کوئی کہ نہیں ہمارے پہ جیسے کہ حسنوں کے بہن نے کہا کہ میں چل جاؤں پہاڑ کے اوپر تو کس نے کہا کہ وہی جیسے کہ میں ہماری کتاب کافی ہے سمجھنا ہمیں ضرورت نہیں اس کی تو کیا وہ پوری قوم غلط ہوگی والا اب پوری امت جو ہے وہ آلموسٹ تمام امت گمراہ ہو کے رہ گئی. جزاک اللہ. آپ کا پیغام واضح ہے تو اس وقت کیا تبصرہ کریں بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ ایک چیز عقل سے بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے نا جب طوفان آیا اور یہ جانوروں سے جوڑے لیے گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ آیا اس جگہ کے جانوروں خالی ان کو لیا ہوگا انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ پورے دنیا کے جانوروں کو ان سے کیا واسطہ ہے کیونکہ لوگ جو تھے وہ وہاں تھے لوگ جن کو ڈبونا تھا آگے پورے دنیا کو نہیں ڈبونا تھا. یہ چیز یہی بات بعض مفسرین نے کہی جو آپ کہہ رہے تھے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی آپ کے معلوماتی تفسیر تھی اور میری یادداشت کو بھی آپ نے تازہ کیا. جو پچھلی دروس تھے بڑا تھوڑا بہت میں بھی دیکھ کر آتا ہوں. تربیت کے لحاظ سے جو بات آپ نے کہی اس سے میں بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں. ڈین آف فیکلٹی سے ملنے گیا تھا جب بچہ لولا یونیورسٹی میں تھا تو ڈین آف فیکلٹی یہ کہی کہ میں پہلا پیرنٹ دیکھی ہوں, تھوڑا سا اور قریب کر لیں, پہلا پیرنٹ دیکھی ہوں میں اپنی زندگی میں کہ اس عمر میں بھی آپ جو ہے اپنے بچے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوست احباب کو بھی آخری دم تک آپ کرنا چاہیے ان کی. یہ نہیں کہ آپ ضعیف ہو رہے ہیں تو جوان ہو گیا وہ خود جانتا ہے اپنا, یہ نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث تو آپ پورے بچوں کو بتانا چاہیے. میرا